ایسے بیٹے سے جس نے اپنے باپ کو اپنا جگر دے کے دنیا میں ایک اعلیٰ مثال قائم کی. میرے باپ کے لیے مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑتی تو میں 100 باری اپنی جان بھی قربان کر دیتا. والد صاحب نے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ہمارے لیے اپنی جوانی کو پرانا کیا ہے, کام ہمارے لیے کیا ہے, مطلب اپنی اولاد کو پالا ہے انہوں نے نا. والد صاحب صحت یاب ہو گئے, انہوں نے آپ کو گھر گاڑی بھی گفٹ کیا. جی بالکل. والد صاحب نے مجھے مطلب میں منع بھی کرتا ہوں, میرے پاس شروع سے ہی گاڑیاں ہیں ٹھیک ہے, تو والد صاحب نے کہا نہیں میں نے نا تجھے کرنی ہے گفٹ, تو انہوں نے پھر مجھے میری پسند کی گاڑی لے کے دی, گفٹ کی مجھے. کون سی گاڑی؟ میرے پاس ہونڈا سویک انہوں نے مجھے نا گفٹ کی. تو مجھے مطلب کہ وہ ابھی بھی مجھے ساری گاڑیوں میں سب سے زیادہ جان سے جو پیاری ہے وہی گاڑی ہے. ایک بیٹے کی اپنے باپ سے لازوال محبت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک سر, آپ سنائیں؟ الحمدللہ. پہلے تو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مجھے یہ بتائیں ارسلان, اپنے والد کو آپ نے اپنا جگر دے دیا. دیکھیں علی بھائی, آپ جگر کی بات کر رہے ہیں, جگر تو میرے لیے بہت ہی معمولی چیز ہے. اگر میرے باپ کے لیے مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑتی تو میں 100 باری اپنی جان بھی قربان کر دیتا. تو جگر تو میری نظر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. آپ کے والد صاحب کو جب یہ بیماری ڈائگنوز ہوئی تھی تو جب آپ کو پتہ چلا تھا آپ پہ کیا گزری تھی؟ ہمارے لیے ایسے کسی سمجھ لیں گے قیامت سے کم نہیں تھا. ہمارے لیے ایک طرح کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی ہوئی تھی کہ نا, مطلب کہ ہماری زندگی ایسے لگ رہا تھا جیسے رک گئی ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. والد صاحب نے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ہمارے لیے اپنی جوانی کو پرانا کیا ہے, کام ہمارے لیے کیے ہیں, مطلب اپنی اولاد کو پالا ہے انہوں نے نا. تو ایک دم جب ان کو میں نے مطلب ہم نے اس کنڈیشن میں دیکھا کہ وہ بیڈ سے بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے, تو ہمارے لیے تو یہ ایکسپیکٹڈ بات تھی ہمارے لیے. تو لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. اگر ہم ہمت ہار جاتے تو شاید ہم اپنے والد صاحب کو نہ بچا سکتے. ہم نے پوری اپنی جان جتنا ہم کر سکتے تھے, مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, 1% بھی میں نے اپنی اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کیا. تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے نا, آپ نے اپنا جگر اپنے والد کو دے دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی کچھ نہیں کیا. نہیں, میں نے ان کے لیے تو مطلب میری ایک اپنی سوچ ہے, میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے ہمارے لیے ساری زندگی کی ہے میں نے اس کا 1% بھی ادا نہیں کیا. ارسلان بھائی, آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 3 بھائی ہیں, ایک ہماری بہن ہے. میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں. تو یار آپ کے علاوہ آپ کے 2 بڑے بھائی تھے اور یہ خیال صرف آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے, انہوں نے بڑھ کی کوشش کی تھی؟ جی انہوں نے مطلب کہ بڑے بھائی کا جو تھا نا فیٹی لیور تھا. ٹھیک ہے, تو ایک میرا بھائی آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے, مطلب اس کے بعد میری سسٹر ہیں, سسٹر کا بھی مطلب کہ لیور جو تھا وہ فیٹی تھا. تو ہمارے پاکستان میں لا ہے فیٹی لیور کو یہ مطلب ڈونیٹ نہیں کر سکتا. تو آخری آپشن میں تھا, تو مجھے یہ رسک مطلب لینا پڑا اپنے والد صاحب کے لیے. آپ سارے بہن بھائیوں نے پہلے اپنا چیک کروایا کہ جو دے سکتا ہے پہلے وہ دے گا؟ جی بالکل. تو آپ سب سے چھوٹے تھے تو بہن بھائی نے بھی کہا یار ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ ذمہ داری نہ ہی آئے, لیکن اللہ کی کام ہے, جس کو اللہ چن لے تو وہاں پر انسان پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ نے یہ نیک کام اور یہ بڑا کام اس چھوٹے بیٹے سے لینا تھا اور یہ اس نے بڑھ چڑھ کے حق ادا کیا, اپنے بیٹا ہونے کا, ایک فرما بردار اولاد ہونے کا, اپنے باپ کو جگر دیا. اچھا, جب آپ پر یہ ذمہ داری آ گئی تھی تو ایک دم آپ کے کیا تاثرات تھے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو جگر دینا؟ میں بہت خوش ہوا تھا, میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا, کیونکہ جب مطلب ہمارے 3 ڈونر ریجیکٹ ہو گئے تھے نا, تو آپشن نہیں تھی اس کے بعد. تو میں مطلب ایک یہاں پہ ہمارا آپ سمجھ لیں کہ معجزہ کہہ لیں آپ ہوا کہ جو ہمیں یہی پتہ تھا کہ والد صاحب کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے. اچھا ارسلان, مجھے یہ بتائیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ جب آپ کو کینسر کا پتہ چلا تو بڑی میجر سرجری ہے, اس میں تو انسان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, لینے اور دینے دونوں کی. تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ آپ ڈر نہیں لگا آپ کو؟ نہیں, مجھے بالکل بھی 1% نہیں ڈر لگا. مطلب مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ میرے باپ کو نہ کوئی, ہاں دل میں اگر ڈر تھا تو یہ تھا میرے باپ کو نہ کچھ ہو جائے. مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. میں آپ کو آگے بھی بتایا کہ میری 100 بار میری جان جائے میں اپنے باپ کے لیے قربان کر دوں گا. میرے لیے میرا باپ بہت زیادہ, میں اپنے والد صاحب سے پیار کرتا تھا. 2 چیزیں تھیں اس کے اندر کہ ایک تو آپ کی جان کو خطرہ بھی تھا, ماشاءاللہ بڑے نڈر ہیں آپ, اور آپ نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کو اپنا جگر دوں گا. اور دوسرا یار اس پہ خرچہ بڑا آتا ہے, تو کہیں پیسے کی طرف سے ایسے معاملات؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, شروع سے ہی ماشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہے, ہم فائنینشلی مطلب کہ اسٹرانگ ہیں, اللہ نے کرم ہے اللہ پاک کا. نہ زیادہ ہم کوئی امیر ہیں نہ زیادہ غریب ہیں, ایک مڈل کلاس حدیث فیملی. بٹ ویسے بھی جب آپ ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ وسیلہ بنانے والا. اس میں خرچہ کتنا آیا تھا؟ میں جو مین چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے, تاکہ ذرا اویئرنیس بھی ایک مل جائے, کل کو اور پیشنٹ بھی نکل آتے, خرچہ کتنا ہوا تھا ہمارا اس ٹائم؟ تقریباً کوئی 70-80 لاکھ کے تقریباً ہم پاس پہنچ گئے تھے میرے خیال سے. جی. کتنی دیر کا یہ پروسیجر تھا؟ سرجری کتنی دیر کی تھی؟ یہ تقریباً میرے خیال 16 گھنٹے کی نا سرجری تھی ہماری. پہلے مجھے لے کے گئے تھے, مطلب ابو صاحب میرے والد صاحب کو تقریباً آدھا گھنٹے بعد لے کے گئے. پہلے مجھے لے کے گئے نا, وہ صبح 5 بجے مطلب یہ ہماری سرجری سٹارٹ ہوئی ہے,
اور شام 5 کے 6 بجے گھر والے بتاتے ہیں کہ ختم مطلب کہ فنش ہوئی تھی, ختم ہوئی تھی. تو آپ دونوں 16 گھنٹے اس آپریٹ کے سنیریو میں رہے ہیں. جی بالکل. اس کے بعد جب آپ کو ہوش آئی اور آپریٹ سکسیزفلی ہو گیا الحمدللہ, تو اس کے بعد آپ اپنے والد صاحب سے ملے اور آپ لوگوں کو ملوایا گیا؟ نہیں, میں اصل میں نا میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا نا الٹ ہو گیا کہ جو ڈسپلن ہوتا ہے نا جس کو مطلب لیور لگتا ہے, اس کو یہ آہستہ آہستہ ذرا ہوش میں لاتے ہیں. وہ اس لیے کہ اور کسی اور کی باڈی کا آرگن لگا ہوتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ ہوش میں لے کے آتے ہیں. اور جو ڈونر ہوتا ہے وہ تقریباً 6-8 گھنٹے بعد ہوش میں آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ والد صاحب 6-8 گھنٹے میں ہوش میں آ گئے تھے, میں نہیں آ سکا ہوش میں. میں پھر انہوں نے ہمیں گھر والے جو بتاتے ہیں ICU میں شفٹ کیا. مجھے بھائی اتنا یاد ہے کہ میں تقریباً 24 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آئی ہے تو میرے سب سے مطلب پہلے زبان پہ یہ الفاظ تھا میرے پاپا. تو مجھے اس ٹائم وہ ایک نرس تھی پاس, اس سے میں نے پوچھا, وہ مجھے یا ایکسپلین نہیں کر سکی صحیح سے یا میں نے نہیں سننا. تو مجھے اس ٹائم دل میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ میں نہ برداشت کرتے ہوئے میں پھر بھی ہوش ہو گیا. جی, پھر وہ لیور سرجن آئے جنہوں نے ہمارا مطلب لیور ٹرانسپلانٹ کیا تھا. وہ مطلب میں ہوش میں بھی آ گیا تھا تب تک. انہوں نے جب میرے سے مطلب کوشچن وغیرہ وہاں پہ کیے کہ آپ کو کیا مطلب آپ کا بڑا سکسیزفل آپریشن ہوا ہے. تو میں نے پھر انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ کے والد صاحب تو آپ سے زیادہ فٹ ہیں. تو مجھے اس ٹائم لگا کہ شاید یہ مجھے بچانے کے لیے نا وہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر انہوں نے مجھے مطلب کہ میرے والد صاحب کو دور سے نا دکھایا. تو میں نے جب اپنے والد صاحب کو دیکھا تو آپ یقین کریں مجھے ایسا 1% بھی نہیں لگا کہ ان کا آپریٹ ہوا. بالکل جیسے والد صاحب میرے شروع سے تھے ایسے ہی تھے. اس کے بعد وہ مکمل صحتیاب ہو گئے ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. مطلب انہوں نے اپنی 1.5 سال لائف گزاری ہے آپریٹ کے بعد, اور بہت اچھی گزاری ہے. جی, وہ آپ کی کوشش تھی جو اللہ نے کہتے ہیں نا کہ دعائیں اور کوششیں لوہے محفوظ میں بھی کچھ چیزوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے بدل دیتا ہے. اللہ نے ان کی زندگی کی مہلت دے دی ان کو, اور وہ مزید کچھ وقت آپ کے ساتھ رہے, اور اس کے بعد وہ انتقال کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کے بعد آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو گئے, انہوں نے آپ کو گھر گاڑی بھی گفٹ کیا. جی بالکل. والد صاحب نے مجھے مطلب میں منع بھی کرتا ہوں, میرے پاس شروع سے ہی گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو والد صاحب نے کہا نہیں, میں نے نا تجھے کرنی ہے گفٹ. تو انہوں نے پھر مجھے میری پسند کی گاڑی لے کے دی, گفٹ کی مجھے. کون سی گاڑی؟ میرے پاس ہونڈا سویک انہوں نے مجھے نا گفٹ کی. تو مجھے مطلب کہ وہ ابھی بھی مجھے ساری گاڑیوں میں سب سے زیادہ جان سے جو پیاری ہے وہی گاڑی ہے. اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بس کھڑی کی ہوئی کہ والد صاحب نے تحفہ دیا تھا اس کو یوز نہیں کرتے؟ استعمال بھی میں کرتا ہوں, لیکن زیادہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا جس طرح میں نے مطلب میری باقی کارز میں رفلی یوز کرتا ہوں, مطلب کوئی فرینڈ مانگے دے دی, لیکن اس کو نہیں میں دیتا. وہ مطلب کہ بہت ہی زیادہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ میرے والد صاحب نا مطلب میرے پاس ہیں. وہ گاڑی کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا ارسلان, آج کے دور میں ہمارے واقعات دیکھنے کو سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ بہت سے والدین ایسے ہیں جن کی اولاد ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتی ہے, اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتی ہے, یا گھر سے نکال دیتی ہے. وہ فٹ پاتھ پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اولاد کے اندر آج وہ ایک ایسا ایلیمنٹ آ گیا کہ اپنے والدین کی اس طرح سے خدمت نہیں کرتے. تو آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جن کے والدین ان کے پاس ہیں لیکن وہ ان سے بدسلوکی کرتے ہیں اور ان کا بالکل خیال نہیں کرتے, بلکہ ان کو گھر سے نکال دیتے شادیاں ہونے کے بعد یا جس طرح بھی؟ تو ایسے لوگ, مجھے تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ نا جہنم ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے, باپ نے ساری زندگی ہمارے لیے گرمی نہ دیکھی, نہ بارش دیکھی, نہ سردی دیکھی. تو ہمارا ایک فرض ہے کہ جب وہ اپنی مطلب کہ بڑھاپے میں آئیں ان کا سہارا ہم بنیں, نہ کہ ہم ان پہ مطلب تشدد کریں, ان کو گھروں سے نکال دیں. جس ٹائم ہمارا وقت آتا ہے ان کو سنبھالنے کا تو اس ٹائم ہم اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے تو ماشاءاللہ ایک بڑی ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے, ایک بڑی اعلیٰ مثال قائم کی, اپنے والد کو اپنا جگر دے کے ان سے محبت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے آپ نے. ناظرین, ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ارسلان جٹ ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے اپنے والد کو اپنا جگر دے کے ان کی جان بچائی. ان کے والد نے بھی بھرپور محبت کا اظہار کیا اور بیٹے کو تحفے میں گاڑی اور گھر گفٹ کیا. تو ایسے والدین اور ایسی اولاد اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے, اور ایسے لوگ آتے رہیں تاکہ معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اس ویڈیو سے کیا دیکھنے اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے امان.